ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ دور نبوی میں وہ کون سی روایات تھیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتمہ کیا، جو فرسودہ روایات تھیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر جہاں بہت ساری دلچسپی رکھتا ہے وہاں پر بہت سارا خیر بھی سمیٹے ہوئے جی، ہدایت اور رہنمائی کے کئی دبستان اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جسے ہم عرف عام میں سیرت کہتے ہیں، ان پر کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد جہاں مختلف حوالوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی شخصیات سے ممتاز اور منور کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ باقی جو لیڈر اور رہنما ہیں ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خصائل اور ان کے فضائل کی بنیاد پر یعنی ایک جداگانہ تشخص سے یاد کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت معروف سیرت نگار ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر یہ بات کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ویسے تو بے شمار خیر اور خوبی کے ایسے حوالے موجود ہیں جن کی نسبت سے آپ دنیا بھر کے اندر ایک اپنا نامور مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک نمایاں حوالہ آپ کی زندگی کا ایسا جسے شاید کوئی انسانی تاریخ کا رہنما اس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے سوشل ٹیبوز کو ایڈریس کیا ہے، سماجی علتوں کو، وہ برائیوں پر مبنی، جہالت پر مبنی ایسی روایات جن کا خمیر جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں جہالت سے اٹھا ہوا تھا اور معاشرے کے اندر اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ ان کے اوپر معاشرہ فخر کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ یعنی ایک عجیب معاملہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنی زیادہ جہالت پر مبنی روایت تھی اس پر اتنا زیادہ فخر کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کے اندر اپنا سب سے بہترین رسول بھیجا، سب سے بہترین رسول اس لیے بھیجا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ لیورنٹ زیسلر اور اس طرح کے بہت سارے سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دلیری کے ساتھ اور بغیر مصلحت کا شکار ہوئے اپنے زمانے کی وہ جو خباثتیں تھیں، وہ جو علتیں تھیں، جو انسانوں کو اپنا محکوم بنانے کے لیے، ان کی تذلیل کا کچھ سامان کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کو روایت کے اندر اپنے معاشرے کی روایات میں شامل کر رکھا تھا، حضور ان کے سامنے بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آتے ہیں، اور ظاہری طور پر کئی معاملات میں حضور اکلوتا اس عمل کا اس کی نفی کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ حضور کی وجود کی برکت سے، حضور کی تعلیمات کی برکت سے آہستہ آہستہ وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ خیر کی طرف جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے نا کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس کی حالت یہ ہے، یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے کی فکری پستی کا کیا عالم ہوگا جس معاشرے کے اندر ایک مرد اپنے بچے کو بوسہ نہیں دے سکتا تھا، اسے چوم نہیں سکتا تھا، اعلانیہ اپنے دوستوں کی مجلس میں محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی آدمی فرط جذبات میں آ کر اپنے احباب کی موجودگی میں اپنے بیٹے کو چوم لیتا تو بہت دیر تک اس کے دوست احباب اسے تمسخر کا نشانہ بنایا کرتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ اس معاشرے کی روایت ہے کہ مرد جو ہے یہ کام، یہ جو اس کو شفقت کا اظہار کرنا ہے، بچے سے محبت کرنی ہے، اس سے لاڈ کرنا ہے، وہ نرمی کا جسچر دینا، وہ کہتے تھے یہ تو ماں کا کام ہے، یہ تو عورتوں سے منسوب عمل ہے، یہ تو جو اس کی بڑی بہن ہے اس کی روایت میں ہونا چاہیے۔ یہ مرد کی شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی اولاد کو چومے۔ آپ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل ٹیبوز کو توڑنے کے حوالے سے کتنا بڑا انسانی تاریخ میں کنٹریبیوشن ہے، کتنا بڑا آپ کا اس کے اندر عمل دخل اور کارنامہ ہمیں نظر آتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں پر اپنے بچوں کو چومنے کی اجازت نہیں تھی نا، میرے کریم رسول نے اس معاشرے میں دشمن کے بچوں کو چوم کر دکھایا۔ اور ایسی آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ جہاں اپنے بچے نہیں چومے جا سکتے، کجا یہ کہ اپنے بچوں کو چومنے سے روایت کا آغاز کرتے، حضور نے یہ شفقت اور محبت جو عین فطرت کے انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور ایک فرسودہ روایت اور جہالت کی بنیاد پر نہ جانے کہاں سے اس معاشرے کے اندر در آئی تھی، اس کے اندر شامل ہو گئی تھی،
हुजूर ने उस रिवायत को तोड़ा और कहाँ से उसे तोड़ना शुरू किया? अपने बच्चों से तो मोहब्बत और शफकत की ही की, वो जो बदतरीन दुश्मन थे उनके बच्चों को भी चूमा, उनको गले से लगाया। और पूरे मुआशरे के अंदर आप देखें कि वो सारे रिवायात जिन्होंने उस मुआशरे को एक खबासत पर मबनी मुआशरा बना दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके उन सब को एड्रेस किया। यानी आप समझ सकें कि उस मुआशरे की फ़िक्री पस्ती का आलम ये है, मुआशरे के अंदर ग़ुलाम को अपने मालिक की मौजूदगी में साए में खड़े होने की इजाज़त नहीं थी। आप ज़रा हिजाज़ मुक़द्दस अरब शरीफ की गर्मी का अंदाज़ा कीजिए और तसव्वुर करें कि ऐन उस चटियल गर्मी जो है उसके अंदर ग़ुलाम को अपने मालिक की मौजूदगी में साए के अंदर अगर जगह है भी तब भी खड़े होने की इजाज़त नहीं थी, ताकि दूर से देख के अंदाज़ा लगाया जा सके कि इन दोनों में से ग़ुलाम कौन है और मालिक कौन है। ऐसे मुआशरे के अंदर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बरसों में उस मुआशरे की ऐसी तरबियत फरमाई कि तारीख़ ने वो मंज़र देखा कि जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं, और आलम ये है कि ग़ुलाम जो है वो सवारी के ऊपर है और आप खुद पैदल चलते हुए आ रहे हैं। ये जो मुआशरे के अंदर तब्दीली है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आई। डॉक्टर साहब, आपने दौरे नबवी के सोशल टैबूज़ की तो बहुत अच्छी मंजरकशी की। अब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि इस दौरे जदीद में, मौजूदा दौर में जो हम रह रहे हैं, यकीनन बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आज के दौर में भी फरसूदा हैं और उन रसूमात को हम बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कर रहे होते हैं। आपके मुताबिक वो कौन सी चीज़ें हैं? हर ज़माने की जैसे कुछ इल्मी खूबसूरतियाँ हुआ करती हैं जिनकी निस्बत से वो ज़माना पहचाना जाता है, उसको याद रखा जाता है और बजा तौर पर वो फ़ख्र कर सकता है बाकी ज़मानों के ऊपर। जिस तरह कुछ कबाइल, कुछ इलाके, कुछ मुल्क अपने ख़ास माहौल के अंदर मौजूद इल्म की वजह से शोहरत रखते हैं ना, इसी तरह हर ज़माना, कबाइल, इलाके कुछ जहालतों की वजह से भी जो है उन अपनी एक ख़ास शोहरत रखते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया। और जैसे हर ज़माने की कुछ इल्मी खूबसूरतियाँ हुआ करती हैं, इसी तरह हर ज़माने के कुछ जहालत पर मबनी दाग भी हुआ करते हैं, और उन दागों में जो नुमायाँ दाग होते हैं वो रसूम और रिवाज की शक्ल में नस्ल दर नस्ल उन ख़ानदानों, उन रियासतों, उन इलाक़ों के अंदर जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं। हम जिस ज़माने के अंदर हैं, इसके अंदर भी जूँ जूँ ज़ाहिरी इल्म बढ़ता जा रहा है, मैं ये देखता हूँ कि, और बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि जूँ जूँ ज़ाहिरी इल्म के मेयारात बेहतर होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ रसूम व रिवाज के हवाले से हम ज़्यादा फरसुर्दगी का शिकार होते जा रहे हैं। हम अपने मामलात के अंदर, रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर बेशुमार ऐसे मामलात हैं जिन्हें इज्तमाई तौर पर हम उनकी बड़ी यानी नफ़ी करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं और लोगों को भी कायल करते हैं। लेकिन जब वही मामला हमारी अपनी ज़ात, हमारे ख़ानदान, हमारे खानवादे, हमारी कबीले के साथ वाबस्ता उसका मरहला आता है तो मजबूरन हम किसी मसलत का शिकार हो जाया करते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। आप देखिए इस मुआशरे के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो जहेज़ की लानत से वाकिफ़ नहीं है? कौन ऐसा शख्स है जो उसकी वजह से जो मुआशरे के अंदर मसाइल पैदा होते हैं,